بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، مکرم خواتین اسلام، جو تلاوت مبارکہ بھی ہم نے سنی، سورہ ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا 7واں اور آخری رکوع، 13ویں پارے کا 19واں رکوع، جو پارے کا بھی آخری رکوع ہے۔ بفضل اللہ آج ہمارا 13واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں کل 11 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلے ترجمہ سماعت کریں، پھر کچھ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔
اور تو ہرگز اللہ کو بے خبر گمان نہ کرنا ان کاموں سے جو ظالمین کر رہے ہیں۔ وہ تو ان کو صرف مہلت دے رہا ہے ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی طرف ان کے پلکیں جھپکی گی نہیں، اور ان کے دل بے ہوش ہوں گے، حواس باختہ ہوں گے۔ اور آپ خبردار کر دیجئے لوگوں کو اس دن سے جس دن عذاب آئے گا ان پر، تو ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو تھوڑی سی مہلت اور دے دیجئے کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی اتباع کر لیں۔ کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں کھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے لیے فنا ہونا نہیں ہے، اور تم ان لوگوں کے مکانات میں رہ کر آئے ہو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور تمہارے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کام کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی تھی، اور انہوں نے خوب چالیں چلی، اور اللہ کے پاس ان کی تمام چالیں تھیں، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھی کہ پہاڑ ٹل جائیں۔ پس اے مخاطب، تو ہرگز اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی نہ کرنا کہ اپنے رسولوں کے ساتھ وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ اپنے اقتدار میں غلبے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن اس زمین کو اس کے علاوہ زمین سے بدل دیا جائے گا، اور آسمانوں کو بھی، اور سب کے سب پیش ہوں گے اس اللہ کے روبرو جو واحد و قہار ہے، اور تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ سب کے سب زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کپڑے قطران کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو بھی آگ ڈھانپ رہی ہوگی، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے۔ یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہ پیغام پہنچانا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس سے ڈریں اور یہ جان لیں کہ معبود صرف وہی واحد و قہار ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ یہ پورے رکوع مبارک کا ترجمہ ہوا۔ شریکان مجلس، سورہ ابراہیم علیہ السلام میں اللہ پاک نے پچھلے کچھ رسولوں کے واقعات اور ان کی قوموں کی شرارتوں کا ذکر کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر کعبہ کی روداد، اور اصل مخاطب وہ اہل مکہ ہیں جو انہی کی اولاد ہیں۔ ان کی سرگزشتیں سنا کر اب اس آخری رکوع میں کچھ قیمتی وعظ و نصیحت خاص طور پر مکہ والوں کے لیے اور عام طور پر تمام انسانوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ ابتدائی سورہ میں یہ بتلایا گیا کہ اس سورہ مبارکہ کا نزول اس وقت ہوا ہے جب مکہ ظلم و ستم کے بالکل عروج پر تھا، ایمان والوں کی زندگی دوبھر ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ہجرت کرنا پڑی، اور مظالم اپنے حد کو پہنچے ہوئے تھے۔
سب سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک خطاب کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو در حقیقت ہر مخاطب سے خطاب ہے۔ ہمارے دل میں بھی یہ وسوسہ اور خیال آتا ہے، کچھ ظالم اتنی شرارتیں کرتے ہیں، اتنے مظالم کرتے ہیں کہ دل میں یہ وسوسہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا اللہ کو ان کے کرتوت معلوم نہیں؟ اللہ پاک کتنی مہلت دے رہا ہے، کتنی ڈھیل دے رہا ہے، حد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی گرفت ہمارے تصور کے مطابق نازل نہیں ہوتی۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں تاکید کے ساتھ کہ اللہ کو غافل مت سمجھنا، ظالم جو کر رہے ہیں ان کاموں سے اللہ کو بے خبر اور غافل ہرگز مت سمجھنا۔ اللہ کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ ظالم کو اللہ خوب مہلت دیتے ہیں۔ اس مہلت دینے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا عظیم الشان مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی وقت تو آنکھ کھل جائے اور توبہ کر لے، اپنے غلط کرتوتوں سے باز آ جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ظلم کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کا حصہ صرف جہنم بچے، نعوذ باللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، آگے ایک بہت سخت خطرناک دن آ رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ انسان میں اتنی بھی سکت نہیں رہے گی کہ آنکھ جھپکا لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بیان کیا کہ محشر کے میدان میں اللہ پاک تمام انسانوں کو، تمام جناتوں کو اس طرح جمع فرمائے گا کہ ان کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، پیروں میں کوئی چپل جوتا بھی نہیں رہے گا، ننگے بدن ننگے پیر۔ ایک سمجھدار صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد و عورت تمام، محرم غیر محرم سب ہوں گے، کیسی حیا اور کیسی شرم آئے گی؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن اتنا ہوش ربا رہے گا کہ ہر ایک کی نگاہیں اوپر ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہے گی، اتنا بھی کسی کو اطمینان نہیں ہوگا کہ پلک جھپکا سکے، ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں رہے گی، سب کے سب اوپر نگاہیں اٹھائے ہوئے اللہ پاک کے فیصلے کے منتظر رہیں گے۔ اور یہ کیفیت گھنٹہ دو گھنٹہ، ایک دن دو دن نہیں رہے گی، بلکہ اسی روایت میں آتا ہے کہ 40 برس تک یہی کیفیت رہے گی، 40 برس تک۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کے لیے اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ کسی بھی انسان کے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، ظالم ہو یا نیک ہو، کسی بھی عمل سے، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، ہرگز اللہ کو غافل تصور نہیں کر سکتا، کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور چونکہ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام تو اللہ پر ایمان میں اکمل ہوتے ہیں، یہ بدگمانی کا ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے پہلی آیت میں جو خطاب ہے اس کو مفسرین نے کہا ہے کہ در حقیقت یہ ہر مخاطب کو سنانا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اب اس کی منظر کشی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ دوڑے دوڑے نگاہیں اوپر کیے ہوئے
اللہ کے حکم کے مطابق جمع ہوں گے، ان کی پلک بھی نیچے نہیں جھکے گی، اور دل ایک دم حواس باختہ ہوا ہو رہیں گے، دل میں کوئی خیال نہیں، کوئی تصور نہیں۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، یہ ذہن میں رکھیں، قیامت کا یہ ہوش ربا منظر بڑی تفصیل سے بیان ہو رہا ہے، لیکن مومنین کے لیے دوسری آیات میں بشارت ہے کہ یہ لوگ اس دن بے خوف بے فکر رہیں گے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ لیکن اس دن کی وحشت ایسی ہوگی، اس سورے کے آخری رکوع میں بڑی تفصیل سے اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ دل اڑے جائیں گے، آنکھیں جھپکے گی نہیں، سر نیچے جھکے گا نہیں۔ تیسری آیت مبارکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس دن سے ڈرا دو، چوکنا کر دو۔ جب یہ عذاب ان کے پاس آئے گا تو اب ظالم لوگ کہیں گے اللہ سے عاجزی کرتے ہوئے، اے اللہ ایک چانس اور، ایک مہلت اور، ایک موقع اور، تھوڑی مدت کے لیے ہم کو واپس بھیج دو۔ اب سمجھ میں آ گیا، اب ہم جائیں گے کیا کریں گے؟ اب آپ کی دعوت پر لبیک کہیں گے، جس چیز کی طرف آپ بلاتے تھے ہم اس کو قبول کریں گے، اور رسولوں کی بھی پیروی کریں گے۔ ہم نے اپنے اپنے وقت میں انبیاء و رسول کی جو تکذیب کی، ان کو برا بھلا کہا، ان کو تکلیفیں دی، اب نہیں کریں گے۔ اس دن کی وحشت دیکھ کر ہی سارے مجرمین اس طرح اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کریں گے۔ اللہ کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا جو اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ دن سے سابقہ پڑھنا نہیں ہے، کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے۔ جو آخرت کے منکر ہیں، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ان کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ان کا اپنا یہ خیال تھا کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی، سب کچھ یہیں فنا ہو جانے والا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ۔ خوب قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے تھے کہ جو مر جائے گا اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ قیامت کی یہ ہولناکی دیکھ کر اب مجرمین کہیں گے کہ اللہ ایک بار اور موقع دے دو۔ لیکن روایات سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے پھر یہ وہی شرارتیں کریں گے۔ ویسے کسی کے لیے واپس بھیجنا نہیں ہوگا، وقت ختم، موقع ختم، جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے اللہ پاک نے دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد ان مجرمین سے اللہ پاک خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی بستیوں میں، ان لوگوں کے مکانات میں رہ کر آئے ہو جو اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے۔ ظلم سے مراد یہی ہے کہ کفر کیا کرتے تھے، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کیا کرتے تھے، آخرت کا اور روز محشر کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ایک تو ان کے مکان میں رہنا، ان کی بستیوں میں رہنا، ان کی بستیوں پر سے گزرنا تنبیہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا، لیکن مزید تم کو ان کے حالات بھی سنائے گئے تھے۔ جب انہوں نے خوب نافرمانی کی، خوب سرکشی کی، انبیاء وقت علیہم السلام سے جب انہوں نے خوب گستاخیاں کی، جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا حال ہوا۔ مزید
کامیاب کرنے کے لیے، ہدایت پر لانے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان فرمائی، بے شمار مثالیں توحید پر، رسالت پر اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں بھی بیان فرمائی ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی اپنی امتوں کو سمجھایا تھا۔ چھٹی آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خوب چالیں چلی، بڑی مضبوط تدبیریں کی نبیوں کے خلاف، لیکن اللہ کے پاس تمام تدبیروں کا توڑ ہے، تمام مکاریوں کا توڑ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے خوب مکر بازی کی اور اللہ کے پاس ان کا مکر ہے۔ آگے کا جملہ ہے اتنے خطرناک ان کے مکر تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ ان کی چالیں اور تدبیریں اتنی خطرناک تھی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ختم ہو جائیں۔ نبیوں کے خلاف انہوں نے ایسی سازشیں کی، لیکن ان کی تدبیروں کے مقابلے میں بالآخر اللہ ہی کے فیصلے کارگر۔ اس جملے کا مفسرین نے دو معنی بیان کیا۔ ایک تو ان کی تدبیروں کو بہت گہری اور دور رس، یعنی بہت دور اندیشی سے وہ چالیں چلتے تھے کہ کسی طرح انبیاء کو نقصان پہنچے، ان کے متبعین خسارے سے دوچار ہوں۔ لیکن بالآخر کفار و مشرکین کی ناک ہر زمانے میں نیچی ہوئی، ان کو ذلت اٹھانا پڑی اور اللہ ہی کی تدبیر کارآمد ہوئی۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے، عربی داں حضرات موجود ہیں، کہ ان کو کچھ لوگوں نے نافیہ قرار دیا ہے، اور الجبال سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لی ہے۔ ان کی تدبیروں سے یہ پہاڑ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی کفار و مشرکین کتنی بھی چال چل لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ڈگمگائیں گے نہیں۔ ایک مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، اور دونوں مطلب اپنا اپنا اثر رکھتے ہیں، معنی رکھتے ہیں۔ بہرحال ہر زمانے میں دشمنان اسلام نے، دشمنان مومنین نے ان کے خلاف چالیں اور تدبیریں کی ہیں، لیکن آخرکار اللہ پاک ان سب تدابیر کو ناکام فرماتے ہیں۔ پھر سے اللہ پاک ہر مخاطب کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈھیل اور مہلت جو اللہ کا مزاج ہے، اللہ کی سنت ہے، ظالم کو اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، خوب ڈھیل دیتا ہے، خوب ڈھیل دیتا ہے، خوب کڑی کڑی تدبیریں کر لیتے ہیں، مکاریاں کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ کسی ظالم کو اللہ پاک صدیوں تک پھلتا پھولتا رکھتے ہیں، صدیوں تک، برسوں تک نہیں بلکہ صدیوں تک ان کا ظلم و ستم خوب عروج پر ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انبیاء اور رسولوں نے جو ان سے وعدے کیے تھے اللہ پاک کی طرف سے وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اے مخاطب، تو ہرگز اللہ کو ایسا مت سمجھنا کہ وہ اپنے رسول سے وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ غلبے والے بھی ہیں، انتقام لینے والے بھی ہیں۔ یہ عارضی اور فانی دنیا میں اگر کچھ دن تک کسی کا ظلم و ستم چل بھی جائے، کسی کے گناہوں پر مداومت چل بھی جائے، ایمان والوں کو اس سے متاثر ہونا ہی نہیں۔ شکوے کی کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پہلے بھی پیش کیے جا چکے ہیں۔ مسلمانوں کے دل میں یہ وہم اور خیال پیدا ہوتا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ لیکن آخرت کی سزاؤں کے مقابلے میں یہ مہلت اور یہ ڈھیل کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی وقعت رکھتی ہی نہیں۔ اسے ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ پھر میدان محشر کی ایک منظر کشی اللہ پاک یہ کر رہے ہیں
کہ جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا اس زمین کے علاوہ سے اور آسمانوں کو بھی، حشر کے میدان میں زمین کون سی ہوگی، اس کا یقینی علم تو اللہ پاک ہی کو معلوم ہے۔ البتہ اس آیت مبارکہ میں جو اشارہ ہے اور بعض روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ پاک اس زمین کے علاوہ ایک دوسری زمین پر لوگوں کو جمع فرمائے گا، جو زمین بالکل میدے کی روٹی کی طرح صاف شفاف ہوگی، جس میں کوئی داغ دھبا نہیں رہے گا۔ وہ زمین ایسی ہوگی کہ اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوا رہے گا اور کبھی کسی کا ناحق خون نہ گرا ہوگا۔ ایک یہودی عالم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک یہودی عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتاؤ، جب زمین کو بدلا جائے گا سارے لوگ کہاں رہیں گے؟ سارے انسان، سارے جنات اس وقت کہاں رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سارے انسان، سارے جنات پل صراط کے پاس ایک اندھیری میں موجود ہوں گے۔ اس نے تصدیق کیا اور خاموش چلا گیا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی یہ رائے ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اس موجودہ زمین ہی کو اللہ پاک اس طرح کھینچیں گے جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے، اس کے سارے نشانات نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے، نہ کوئی مکان باقی رہے گا، نہ کوئی پہاڑ باقی رہے گا، نہ ایسی کوئی جگہ رہے گی کہ پیچھے کا نظر نہ آئے، پتھر وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ روایات سے دونوں باتیں معلوم ہوتی ہے کہ اسی زمین کو اس طرح سے دراز کر کے بچھا دیا جائے گا، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری زمین قائم کی جائے گی۔ ان دونوں میں تطبیق مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ دونوں روایات صحیح ہے۔ امکان یہ ہے کہ نفخہ اولا کے وقت، پہلا سور پھونکنے کے وقت یہی زمین ہوگی جس کو مسطح کر دیا جائے گا، اس کی ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور نفخہ ثانیہ کے وقت جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جن دونوں نفخوں کے درمیان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال سے طویل مدت ہوگی، پھر نئی زمین پر اللہ پاک حشر قائم فرمائے گا، واللہ عالم۔ ہمیں اس کی گہرائی میں جانے سے مطلب نہیں، یہ تو یقینی ہے کہ میدان محشر میں اللہ پاک ہر کسی کو جمع فرمائے گا۔ پھر اللہ اپنی قوت و غلبہ بیان کر رہے ہیں، سب کے سب لوگ کہاں جائیں گے؟ اس اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو تنہا ہے، قہار ہے، غلبے والا ہے، جس کی اجازت کے بغیر کوئی لب کشائی کی جرات نہیں کرے گا۔ طویل مدت تک لوگوں کے انتظار کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو اجازت ملے گی، میں اللہ کے سامنے بہت طویل سجدہ فرماؤں گا، اس کے بعد اللہ پاک حساب کی اجازت دیں گے۔ تو اللہ پاک اس کی جامع طور پر منظر کشی فرما رہے ہیں کہ وہ دن سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے موجود ہوں گے، اور مجرمین، تو مجرموں کو دیکھے گا کہ سب کے سب زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ ہر قسم کے مجرموں کو الگ الگ کر کے زنجیروں میں لپیٹ دیا جائے گا، مشرکین الگ، منافقین الگ، زانی الگ، انبیاء و رسول کو تکلیف دینے والے الگ، اس طرح مجرمین کو گرو گرو زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا، واللہ عالم۔
بعض روایات میں یہ کیفیت آتی ہے مجرم کو جو فرشتے زنجیر لپیٹیں گے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت طویل زنجیر ہوگی، اس زنجیر کو ہر مجرم کے پاخانے کے راستے سے داخل کر کے ناک سے نکالا جائے گا، اور پھر بقیہ حصے کو جسم پر لپیٹ دیا جائے گا جس سے وہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ مزید ان کے جسم کو اللہ پاک قطران کا بنا دیں گے۔ قطران، اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے تارکول، ڈامر آگ کو کھینچتا ہے، اور تارکول جب شروع میں ہوتا ہے، ایک درخت چیتڑ کا درخت ہوتا ہے، اس کی یہ گوند ہوتی ہے، اس کا تیل ہوتا ہے، اس میں آگ بہت تیزی سے پہنچتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پورا لباس ہی تارکول ہوگا، اور چہروں پر بھی آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ نئی زمین اور نیا آسمان جو ہوگا، نئی زمین تو چاندی کی ہوگی اور نیا آسمان سونے کا ہوگا، اور سورج بالکل قریب ہوگا جس کی تپش اعمال کے اعتبار سے ہوگی، انسان برداشت نہیں کر سکے گا، اور انتہائی قریب ہوگا۔ مجرمین کو جب یہ لباس اڑایا جائے گا، اس سے اس کی تپش اور گرمی اور بڑھ جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں 10ویں آیت مبارکہ میں لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت۔ اس دن کا وقوع کیوں ہوگا؟ تاکہ اللہ ہر نفس کو، ہر متنفس کو، ہر سانس لینے والے کو اس چیز کا بدلہ دے جو بھی اس نے کیا ہے۔ یقیناً اللہ پاک بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ محشر میں لوگوں کا مجمع کتنا ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ پوری زمین کو پھیلا دیا جائے گا جس میں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، لیکن لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے ہر کسی کے حصے میں صرف اتنی زمین آئے گی جتنے میں وہ کھڑا رہ سکے، کسی کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ عجیب و غریب اللہ کا معاملہ ہوگا۔ اس قدر ہجوم میں بھی، اس قدر مجمع میں بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کی نیکی بھی نہیں چھپے گی، ایک ذرے کے برابر بھی کسی کی برائی بھی نہیں چھپے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہت جلد حساب چکتا کر دے۔ جلد حساب لینے کا معاملہ پہلے تو سمجھ سے بالا تر تھا، ہمارے زمانے میں سمجھنا آسان ہے۔ ترقیات اور ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے دیکھیے، ایک بٹن پر کلک کیجئے، پورے دفتر کا حساب آپ کے سامنے ہوگا، مہینوں کا اور برس کا حساب کتاب چند لمحات میں سامنے آ جاتا ہے۔ جس اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی، اتنی سمجھ دی، کیا وہ اللہ مخلوق کا حساب کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اللہ پاک جلدی حساب چکتا کریں گے۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا دن جتنا بڑا ہوتا ہے اس میں سے آدھے دن کی بقدر میں اللہ پاک پوری مخلوق کا انصاف کے ساتھ حساب کر دیں گے۔ اور اس جلد بازی کا ایک مقصد ہوگا، وہ مقصد بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ پہلے تو حساب جلدی شروع نہیں ہوگا، لیکن جب شروع ہوگا تو بہت جلد تمام کر دیا جائے گا، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ نیک لوگ جا کر حوروں کے ساتھ قیلولہ کریں، اور برے لوگ جلد از جلد شیاطین کے پاس پہنچا دیے جائیں، نعوذ باللہ من۔ 11ویں اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ چیز ہادہ، یہ نصیحت جو ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس پوری سورے کی طرف اشارہ ہے، لوگوں کے لیے ایک پیغام پہنچانا ہے، صرف سرسری سن لینے کے لیے نہیں، سن کر بھلا دینے کے لیے نہیں، نصیحت آمیز کلمات اللہ پاک کہہ رہے ہیں تمام لوگوں کے لیے، وہ لوگ چاہے ایمان والے ہوں چاہے غیر مومنین ہوں،
الناس تمام لوگ مراد ہیں، تمام لوگوں کے لیے اللہ کا ایک پیغام آیا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جائے، فطرت ہے۔ اور اللہ نے اس حکمت کے تحت پورے قرآن کریم میں ترغیب کے ذریعے بھی، ترہیب کے ذریعے بھی، یعنی انعامات کے شوق اور رغبت میں بھی اور عذاب کے خوف اور ڈر سے بھی لوگوں کو راہ راست پر آنے کی تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے پیغام پہنچانا ہے اور تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا جائے، ڈرایا جائے، اور یہ بھی جان لیں کہ معبود مستحق عبادت صرف اور صرف وہی تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ توحید جو اس سورے کی بھی بنیاد رہی ہے، اس سے پہلی سورہ مبارکہ کی بھی بنیاد رہی ہے، اللہ پاک یہ منظر صرف اور صرف اسی لیے بیان فرما رہے ہیں کہ لوگ اس کے قائل ہو جائیں کہ عبادت کا حقدار، عبادت کا مستحق، جس کی عبادت کی جائے صرف اور صرف وہی خدائے وحدہ لا شریک لہ۔ اور عقل والے نصیحت حاصل کر لیں۔ آخری جملہ بڑا قیمتی ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ پہلے تو یہ بات طے ہے کہ تمام مخلوقات میں اللہ نے عقل سلیم انسان کو عطا کی، اور اسی عقل کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر بڑی ترقیات کرتا ہے، بڑے اونچے اونچے مراتب تک جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم نے عقل سلیم سے کام نہیں لیا، اللہ پاک کے احکامات کو نہیں پہچانا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، جو اللہ کی خاص باتیں لوگوں تک پہنچائی ہے، جو اللہ کے پیغام پہنچائے ہیں، اگر اس کو ہم نے زندگی میں نہیں اپنایا، نعوذ باللہ منہ، تو ہماری عقل چاہے دنیا کے اعتبار سے کتنی ہی مہارت والی ہو، کتنی ہی اچھی ہو، اصل کے اعتبار سے وہ عقل کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ عقل نصیحت پر لا کر کھڑا کر دے تو ہی عقل ہے، ورنہ جو انسان اپنے نفع کو بھی نہ پہچانے، اپنے نقصان کو بھی نہ پہچانے، اس کی عقل ہی کس کام کی۔ اس جملے پر اللہ پاک نے اس پورے مضمون کو بھی اور اس سورہ مبارکہ کو بھی ختم فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، دونوں جہاں کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ بھی مکمل ہوا، سورہ بھی مکمل ہوئی، اللہ پاک کا خالص فضل و کرم ہے، ای سعادت بزور بازو نیست۔ بڑا پرمسرت موقع ہے۔ اس موقع پر آپ حضرات کو پہلے بھی مطلع کیا جا چکا ہے کہ ابھی انشاءاللہ دعا کے فوراً بعد دعوت طعام رہے گی۔ مرد حضرات مسجد کے اوپر کے حصے میں تشریف لے چلیں، خواتین کا وہیں انتظام کر دیا گیا ہے۔ دعا کے بعد تمام احباب کھانے سے فارغ ہو کر ہی جائیں، اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ اب ماہ شعبان کے 8-9 روز ہو چکے ہیں، اب درس قرآن کا سلسلہ یہیں موقوف رہے گا انشاءاللہ۔ عید کے بعد دوسرا بدھ جو آئے گا، شوال کا دوسرا بدھ، وہاں پر ہم 14ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ ابھی ان درمیانی اوقات میں 11 فروری کو جو بدھ رہے گا، 11 فروری کو، اس بدھ کو انشاءاللہ استقبال رمضان پر کلام ہوگا، اور آئندہ پارہ انشاءاللہ عید کے بعد دوسرا بدھ جو آئے گا وہاں سے شروع کیا جائے گا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر
والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب پر رحم و کرم فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے چھوٹے بڑے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، ظلم کرنے سے بھی ہمیں محفوظ فرما اور ظالمین کے ظلم سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ظالمین کے ظلم سے ہم سے زیادہ آپ باخبر ہو۔ اے اللہ، ان کے ظلم و ستم پر قدغن لگا دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے معصوم بچوں کا اغوا ہو رہا ہے، اے اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان بچوں کو صحیح سلامت ان کی ماؤں تک لوٹا دیجئے۔ اے اللہ، ظالمین کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، اور جن کے حصے میں توبہ نہیں ہے آپ کے علم کے مطابق، ان کو اس زمین سے نیست و نابود فرما دیجیے۔ تمام عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کی چالوں اور سرکشیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ان کے مکر و تدابیر کو انہی پر لوٹا دیجیے۔ آپ قادر مطلق ہو، آپ علیم و خبیر ہو۔ اے اللہ، کائنات کی کوئی قوت آپ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اے اللہ، آپ کی قدرت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اے اللہ، ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے کے فیصلے فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے اس مجمع کے تمام حاضرین اور حاضرات کی جائز اور نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرما۔ اے اللہ، جو تنگی معاش سے دوچار ہیں انہیں رزق حلال خوب وسعت و برکت والا عطا فرما۔ اے اللہ، جو لاولد ہیں، اولاد کے خواہش مند ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین کا داعی و شیدائی بنا۔ اے اللہ، تمام عالم میں جس طرح سے آپ کے دین متین کی خدمات ہو رہی ہیں ان میں اخلاص عطا فرما، انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ، غیب سے انتظامات فرما، ہماری اپنی اس مسجد کی بھی ضروریات کو غیر سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ تمام عالم کی مساجد کی اے اللہ دستگیری فرما، ان کی ضروریات کا تکفل فرما، ہر چھوٹے بڑے مسلمان کی ضروریات کا غیبی انتظام فرما۔ ہم سب کو استقامت عطا فرما، موت تک ایمان پر قائم و دائم رکھیے، ایمان پر ہی خاتمہ فرمائیے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے کے فیصلے فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔